نیشنل کانفرنس کے نائب صدر عمر عبداللہ کا کہنا ہے کہ یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ تعلیم یافتہ نوجوان تشدد کا راستہ کیوں اختیار کر رہے ہیں۔ نیوز 18 کے ایڈیٹر جموں کشمیر منوج کول کے ساتھ خاص بات چیت میں انہوں نے کشمیر کو سیاسی مسئلہ قرار دیتے ہوئے پاکستان کے ساتھ بات چیت کی حمایت کی ہے۔ ایک رپورٹ۔ اسمبلی جو ہے وہ ڈیزالو ہو چکی ہے۔ سپریم کورٹ کے آدیش کے مطابق 6 مہینے کے اندر الیکشن ہو جانے چاہیے کہ مرکز نے بلدیاتی الیکشنز کو جو ہے 35A کے ساتھ جوڑا، جبکہ سپریم کورٹ میں انہوں نے کہا، تب جا کے ہم نے پھر ان الیکشنوں میں حصہ لینے سے انکار کیا۔ جموں کشمیر میں حکومت کی تشکیل کی کوشش اور گورنر کی جانب سے اسمبلی تحلیل کرنے کے بعد سیاسی بیان بازی گرم ہے۔ ادھر یہ بھی مانا جا رہا ہے کہ عظیم اتحاد کے پیچھے اصل مقصد بھی اسمبلی کو تحلیل کرنا ہی تھا۔ اس معاملے پر نیشنل کانفرنس کے نائب صدر عمر عبداللہ نے نیوز 18 کے ساتھ خاص بات چیت کے دوران صفائی پیش کی۔ کیا آپ واقعی سرکار بنانے کے موڈ میں تھے یا پھر وہ اسمبلی کو ڈیزالو کرنے کا ایک کوشش تھی؟ اگر ہمارا صرف اسمبلی ڈیزالو کرنے کا مقصد ہوتا تو شاید تینوں پارٹی کے MLA جو ہیں مل کے استعفیٰ دے دیتے، اس سے پھر شاید ان کی مجبوری بنتی پھر اسمبلی ڈیزالو کرنا، کیونکہ ہاؤس میں پھر رہتے کون؟ BJP کے چند لوگ اور ان کے 2 ساتھی۔ PDP کے ساتھ اتحاد کر کے نیشنل کانفرنس کو نقصان تو نہیں پہنچا، اس پر کیا کچھ کہتے ہیں عمر عبداللہ؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ پارٹیوں کے نقصان فائدے کی بات میں نہیں کروں گا، ہم ریاست کے فائدے کی بات دیکھ رہے تھے۔ ہو سکتا ہے کہ کہیں نہ کہیں اس فیصلے سے نیشنل کانفرنس کو نقصان ہو سکتا ہے، لیکن اگر اس فیصلے سے ریاست کو فائدہ ہو سکتا تھا تو پھر ہمیں اپنے ذاتی یا اپنی تنظیم کے نقصان کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ گورنر کے کچھ بیانوں کی تنقید اور کچھ کی تعریف کرنے کے سوال پر عمر عبداللہ کیا کہیں گے؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ تو جب سرکار بنانے کی بات آئی، جب لیٹر گورنر صاحب کو بھیجا گیا، جیسا کہ محبوبہ مفتی نے کہا کہ فیکس ملا نہیں، آپ نے بہت تنقید کی گورنر صاحب کی، لیکن ساتھ ہی جب انہوں نے یہ کہا کہ اگر وہ دلی کی طرف دیکھتے تو پھر سجاد لون کی جو ہے سرکار بنانی تھی، جو انہوں نے منع کر دی، انہوں نے کہا کہ میں ایسا نہیں کروں گا، تو آپ نے تعریف کر دی۔ تو کیا آپ کو نہیں لگتا ہے کہ یہ ایک قسم کا جس کو ہم بولیں گے کہ پالیٹکس آف کنوینئنس ہے؟ اس میں پالیٹکس اور کنوینئنس کی بات کہاں پہ؟ فیکس چلا نہیں، ہم نے اس بات کی مخالفت کی، آج بھی کرتے ہیں۔ تو ایسے مطلب اسٹیٹ میں جہاں کبھی بھی ایمرجنسی ہو سکتا ہے، فیکس مشین نہ چلے، یہ مجھے لگتا ہے اس ریاست کے لیے کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ دوسری طرف جو گورنر صاحب نے اتنا ہی کہا کہ اگر میں دلی کی طرف دیکھتا تو مجھے کسی اور کو چیف منسٹر بنانا ہوتا، یہ شاید پہلی مرتبہ ہے اس ریاست کے ہسٹری میں کہ ہمارا کوئی گورنر جو ہے دلی دیکھے بنا فیصلہ کر گیا۔ اگر یہ اپنی جگہ درست ہے اور مجھے گورنر صاحب کی بات پہ شک کرنے کا تو کوئی وجہ ہے نہیں، تو میں نے اس بات کے لیے گورنر صاحب کو مبارک دی کہ گورنر صاحب نے دلی کی طرف دیکھ کے فیصلہ نہیں کیا، لیکن جہاں تک ان کا بنیادی فیصلہ تھا میں اس فیصلے سے آج بھی مطمئن نہیں ہوں۔ نیشنل کانفرنس مستقبل میں کسی بھی پارٹی کے ساتھ اتحاد کرنے کا کوئی منصوبہ نہیں رکھتی، اس پر ان کا کیا کہنا ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ بالکل نہیں، ہمارا کوئی الائنس کرنے کا نہ کوئی الائنس کرنے کا فائدہ ہے، کیونکہ ہمارا الائنس کرنے سے BJP کو کوئی نقصان نہیں ہوگا، بلکہ شاید ایک طرف سے BJP کو فائدہ ہوگا۔ سجاد لون کے تھرڈ فرنٹ کو عمر عبداللہ کچھ اس طرح سے دیکھتے ہیں۔ ہر کوئی گروپ جو ہے وہ الیکشن میں ایک چیلنج کے طور پہ ابھر کے آتا ہے، یہ پہلی بار نہیں ہے کہ یہاں ایک تھرڈ فرنٹ بنا۔ مفتی صاحب کی حکومت جب پہلی بار بنی 2002 میں تو اس میں کئی سارے انڈیپینڈنٹس ایک ساتھ آئے اور انہوں نے اپنے آپ کو ایک تھرڈ فرنٹ کے طور پہ پیش کیا۔ آج وقتاً فوقتاً اس طرح کے فرنٹ بنتے ہیں، لیکن اب یہ فرنٹ جو ہے یہ اپنے آپ میں ایک انڈیپینڈنٹ فرنٹ ہے نہیں، یہ تو BJP کا فرنٹ ہے۔ عمر عبداللہ پاکستان کے ساتھ بات چیت کے حق میں ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان کے ساتھ بات چیت کرنے سے فرق پڑ سکتا ہے حالات میں؟ جب ہم مان کے چلتے ہیں کہ پاکستان نے جموں کشمیر میں حالات بگاڑنے میں ایک رول ادا کیا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ پاکستان کے ساتھ بات چیت کر کے ان حالات کو جو ہے دوبارہ ٹھیک کیا جا سکتا ہے۔ عمر عبداللہ کا کہنا ہے کہ مقامی نوجوانوں کا ملیٹنٹ صفوں میں شامل ہونا کافی تشویشناک ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اس مسئلے کی جڑ تک جانے کی ضرورت ہے۔ ان کا یہ بھی کہنا ہے
کہ کشمیر ایک سیاسی مسئلہ ہے. ہم نے کہا کہ پاکستان کا تو الگ ہے, وہ تو ایکسٹرنل ڈائمینشن ہے, لیکن جو انٹرنل ڈائمینشن ہے اس کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. کن کے ساتھ بات کرنی چاہیے؟ پھر پہلے تو آپ کو یہ ماننا ہوگا نا کہ پرابلم ہے. ابھی تو ایسا لگتا ہے کہ کئی سارے لوگ دلی میں یہ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے کہ یہاں مسئلہ ہے. وہ صرف اور صرف جموں کشمیر کو بندوق کا مسئلہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ بندوق ہے, بندوق کا ہم بندوق کا ہی صحیح استعمال کر کے اس کو ختم کریں گے. لیکن بنیادی طور جموں کشمیر کا جو مسئلہ ہے وہ ایک سیاسی مسئلہ ہے. بندوق نے تیزی کیوں پکڑی؟ کیونکہ سیاسی طور جموں کشمیر کے ساتھ جو جس طرح کا برتاؤ ہونا چاہیے تھا, جس طرح سے ہمیں پیش آنا چاہیے تھا جموں کشمیر کے ساتھ, ہم نہیں آئے. نوجوان جو پی ایچ ڈی کیا ہوا ہے, جو نوکری پہ بیٹھا ہوا ہے, جو کل تک یونیورسٹی میں بچوں کو تعلیم فراہم کر رہا تھا, وہ آج ملٹنٹ بنا ہوا ہے, وہ بندوق پکڑ رہا ہے. کس لیے؟ یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. جب تک ہم اس کو سمجھیں گے نہیں, اس کا ہم حل نہیں کر سکتے. آپ جموں کشمیر بینک تنازع پر این سی کے نائب صدر کی کیا رائے ہے؟ آئیے جانتے ہیں. جے کے بینک کا معاملہ ہو جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ اس کو پی ایس یو بنایا جائے گا, آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کیوں اپوز کر رہے ہیں؟ اس سے کیا نقصان ہو سکتا ہے؟ آپ اس کو اسٹیٹ فائنانس کارپوریشن بنا رہے ہیں, اور اسٹیٹ فائنانس کارپوریشن کا حال آپ کے سامنے ہے. آپ کا کون سا پی ایس یو آج چل رہا ہے؟ مجھے ایک پی ایس یو دکھائیے اس ریاست میں جہاں پہ آپ کو نقصان نہیں ہے. عمر عبداللہ مانتے ہیں کہ بطور وزیر اعلیٰ سوشل میڈیا پر زیادہ وقت گزارنے سے انہوں نے انتخابات نہیں ہارے. جب آپ پچھلی بار جب چیف منسٹر تھے تو عام لوگ یہ کہتے ہیں کہ عمر عبداللہ زیادہ تر موبائل فون پہ ٹویٹر اور باقی جو ہے سوشل نیٹ ورکنگ سائٹس اس پہ زیادہ بزی رہتے ہیں. خاص کر ٹویٹر کے بارے میں کہا نا, میں نے ٹویٹر کی وجہ سے الیکشن نہیں ہارا. نیشنل کانفرنس کے نائب صدر عمر عبداللہ کے ساتھ یہ تفصیلی خاص بات چیت آپ دیکھ سکتے ہیں آج رات 9:30 بجے صرف نیوز 18 اردو پر. بیورو رپورٹ نیوز 18 اردو. مغربی بنگال کے نادیا ضلع میں زہریلی شراب پینے سے 7 افراد کی موت ہو گئی ہے, جبکہ 19 افراد اسپتال میں زیر علاج ہیں. ریاستی حکومت نے CID جانچ کا حکم دیا ہے. مہلوکین کے اہل خانہ کو 2 لاکھ روپے معاوضہ دینے کا بھی اعلان کیا گیا ہے. واقعہ نادیا ضلع کے شاندی پور کا ہے.